اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فیصلہ کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون اللہ تعالیٰ کے ہاں بالآخر مقبول ہوگا کون مردود ہوگا، یہ ہم تم نہیں کر سکتے. اور حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے، ہمیشہ آپ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک شخص برے برے کاموں میں مبتلا تھا، فاسق و فاجر تھا، ہر طرح کے گناہ اس نے کر رکھے تھے، لیکن کسی وقت اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے جو میں نے کیے ہیں اور توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنے کا معنی ہے کہ میں نادم ہوتا ہوں اس کے اوپر اور آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ آئندہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. توبہ کر لی اس نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا ہی بڑا 70 برس کا گنہگار ہو ہم توبہ سے معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. نامہ اعمال ہی بھی نہیں رکھے جاتے وہ گناہ. اللہ تعالیٰ نے ایسا کریمی کا معاملہ فرمایا ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ. اب اگر کوئی شخص توبہ کر چکا اپنے سارے گناہوں سے تو اب کوئی دوسرا آدمی جو ہے اس کی پچھلی زندگی یاد دلاتا ہے اس کو جس سے وہ توبہ کر چکا کہ جی تم تو ماضی میں یہ کیا کرتے تھے، تمہارے حالات تو ایسے تھے، تم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھو کیا تھی کیسی تھی. تو آپ اس کو عار دلا رہے ہیں اس کی اس زندگی سے جس سے وہ تائب ہو چکا. اللہ بچائے، اس کا انجام بڑا خطرناک. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنے کسی بھائی کو کسی ایسے گناہ پر عار دلائے، شرم دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو یہ عار دینے والا مرے گا نہیں جب تک کہ اسی قسم کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے جس سے عار دلا رہا ہے. یعنی اگر فرض کرو ایک آدمی شراب پیتا تھا، والعیاذ باللہ زنا کرتا تھا، بدکاری میں مبتلا تھا اور اس نے توبہ کر لی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، لیکن آپ معاف نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں تو تو شرابی تھا، تو تو زانی تھا، اور پرانے اس کے گناہ کو یاد دلاتے ہیں، اس کی بنا پر اس کو عار دلاتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس گناہ کی بنا پر عار دلائی ہے تم نے اس کو، مرو گے نہیں جب تک کہ تم خود مبتلا نہ ہو جاؤ اس میں. والعیاذ باللہ. کتنے سخت وعید ہے. تو اب ایک آدمی کو کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر آپ اس کو برے ناموں سے یاد کریں، اس کے برے القاب استعمال کریں اس کے لیے. قرآن کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے. لا تنابذوا بالالقاب. دوسرے کا ایسے نام لگانا جو اس کے لیے ناگوار ہوں اور جس سے اس کی تذلیل ہوتی ہو. یہ کرام قرآن کہتا ہے یہ ہرگز نہ کرا. تنابذوا بالالقاب. پھر آگے مزید فرمایا بئس الفسوق بعد الایمان. عجیب جملہ فرمایا. یہ وہ جملہ یہ ہے کہ تم تو دوسرے پر کوئی تہمت لگا رہے ہو یا دوسرے کے اوپر کوئی برا نام لگا رہے ہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں برا نام لگے گا. کیا نام لگے گا؟ کہ یہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ گناہگار ہے. کیونکہ دوسروں کو ذلیل کرنے والا، دوسروں کو تانے دینے والا، دوسروں کا مذاق اڑانے والا، دوسروں کی کو برے ناموں سے یاد کرنے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب. اور گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہوتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں. فاسق، گناہگار، اس کو فاسق کہا جاتا ہے. تو جب تم کسی کے ساتھ یہ معاملات کرو گے
اس کا مذاق تم اڑا رہے ہو، تانے اس کو دے رہے ہو، برے القاب سے اس کو یاد کر رہے ہو، تو اس کو تو تم نے برا نام لگا دیا، حقیقت میں برا نام تم پر لگا۔ وہ کیا لگا کہ تم فاسق ہو گئے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اور یاد رکھو کہ ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے برا نام جو کسی انسان کو لگ سکتا ہے وہ فاسق ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر کسی شخص کو کوئی برا لقب لگ سکتا ہے، برا نام لگ سکتا ہے، تو وہ کاہے کا ہے؟ وہ فاسق کا ہے۔ اور تم اپنے اس کاموں کے ذریعے فاسق ہو گئے، مذاق اڑا کر، تذلیل کر کے، برا نام سے یاد کر کے، تانے دے کر تم خود فاسق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا شمار فاسقوں میں ہو گیا، الیاذ باللہ۔ تو تمہارے ساتھ تم تو دوسروں کو نام لگا رہے تھے کہ یہ لنگڑا ہے، یہ گنجا ہے، یہ گنہگار ہے، یہ زانی ہے، یہ شارب خمر ہے، دوسروں کو لگا رہے تھے، تم پر لگ گیا یہ نام کہ تم فاسق ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ تو ہرگز یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اس سے خود تمہارا اپنا نقصان ہے کہ تم فاسق قرار دیے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور جو ان گناہوں سے توبہ نہ کرے، جو پہلے گناہ بیان کیے گئے ہیں، مذاق اڑانا، تانا دینا، دوسرے کو برے لقب سے یاد کرنا، ان گناہوں سے اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ فاسق کا نام تو پہلے لگ گیا تھا، اب ظالم کا بھی لگ گیا۔ لہذا اگر کسی سے ماضی میں یہ کام سرزد ہوئے، وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا رہا، دوسروں کو تانے دیتا رہا، دوسروں کو برے ناموں سے یاد کرتا رہا، تو فاسق ہے وہ۔ اور چونکہ فاسق ہے لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے، یا اللہ میں نے مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اور میں نے دوسروں کا مذاق اڑایا، دوسروں کو تانے دیے، دوسروں کو برے القاب سے یاد کیا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کر لے، اور پھر کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، بندوں کے حقوق کا ہے، تو بندے کا جو حق ہوتا ہے وہ محض توبہ سے معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ بندہ جس کا حق پامال کیا گیا ہے، جس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جس کی تذلیل کی گئی ہے، وہ معاف نہ کرے۔ لہذا دو کام فرض ہیں۔ ماضی میں اگر ہم سے یہ کام الیاذ باللہ صادر ہوئے ہیں تو ہم پر دو کام فرض ہیں۔ ایک یہ کہ ہم توبہ کریں اللہ تبارک و تعالی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے لوگوں کے اوپر بہت تہمتیں لگائی ہیں، میں نے لوگوں کے برے نام رکھے ہیں، ان کی تذلیل کی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام یہ کہ جن بندوں کی تذلیل کی ہے اور جن بندوں کے برے نام رکھے ہیں اور جن بندوں کا مذاق اڑایا ہے، حتی الامکان ان سب سے معافی مانگو۔ معافی مانگو کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو۔ بندے سے معافی مانگو۔ یہ بھی حقوق العباد کی اہمیت اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ اگر تم کسی بندے کا حق پامال کرو گے، اس کے ساتھ زیادتی کرو گے، تو میں اپنا حق تو فوراً معاف کر دیتا ہوں توبہ کرنے سے، لیکن بندے کا حق میں اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ راضی نہ ہو جائے۔ تو اگر ممکن ہو کہ بھئی اس سے براہ راست معافی مانگے تو یہ واجب ہے اس کے ذمہ، اور اس سے جتنے آدمی یاد ہیں کہ بھئی میں نے فلاں آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، تو اس سے جا کے معافی مانگے، زبانی طور پر، تحریری طور پر، جس طرح بھی ممکن ہو۔
لیکن اگر بالفرض اتنے زیادہ کیے ہیں، اب یاد ہی نہیں رہا کہ کس کس کی میں نے حق تلفی کی ہے، کس کس کو میں نے برا کہا ہے، کس کس کو میں نے برے نام رکھے ہیں، تانے دیے ہیں، مذاق اڑایا ہے، یاد ہی نہیں، یا اب وہ لوگ موجود ہی نہیں ملتے، تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، یا اللہ جس کا میں نے دل دکھایا، جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ انہیں میری طرف سے راضی کر دیجئے، آپ ان کو میری طرف سے راضی کر دیجئے۔ آپ کے بارگاہ میں تو سبھی کچھ موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ کی قدرت میں سب کچھ ہے، لہذا ان کی نیکیاں بڑھا دیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ تمہاری نیکیاں اس وجہ سے بڑھائی جا رہی ہے کہ تم فلاں بندہ جو ہے وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن مانگ نہیں سکا، لہذا ہم تمہاری نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، مگر اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ سب کچھ موجود ہے، لہذا مایوس ہونے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک راستہ رکھا ہے۔ جب تک وہ بندہ جس کا حق پامال کیا گیا زندہ ہے، موجود ہے، اپنی دسترس میں ہے، ہم جا کر اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، واجب ہے کہ ہم جا کر معافی مانگیں۔ لیکن جہاں یہ بات ممکن نہ ہو، اس آدمی کا پتہ ہی نہیں، اتنے آدمیوں کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کے ساتھ کی تھی، کس کے ساتھ نہیں کی تھی، اب وہ کیا کرے؟ تو اللہ نے اس کا بھی راستہ رکھا، وہ یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ جن جن بندوں کا میں نے حق پامال کیا، اے اللہ ان کو مجھ سے راضی کر دیجئے اور ان سے مجھے معافی دلوا دیجئے، آپ ان کے نیکیوں میں اضافہ کر دیجئے، ان کے درجات بلند کر دیجئے اور اس کے بدلے میں مجھے معاف کر دیں وہ۔ تو یہ بھائی اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کچھ پتہ نہیں کیا ہے، کس وقت اسرافیل حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کھڑے ہوں اور آ کر موت کا پیغام لے کر آ جائیں، کچھ پتہ نہیں کسی انسان کو۔ آج کل نہ کوئی جوان کا بھروسہ، نہ بچے کا بھروسہ، نہ بوڑھے کا بھروسہ، جوانی میں لوگ چل دیتے ہیں اور حادثات کیسے کیسے پیش آتے ہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو آدمی کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر مجھے آج موت آ جائے تو میرا معاملہ صاف ہو، میرا معاملہ صاف ہو، یعنی میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو مجھے جہنم لے جانے والا ہو۔ ہر آدمی کو اپنا معاملہ صاف رکھنے کی کوشش پوری کرنی چاہیے۔ لہذا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، یہ سارا دروازہ تو ہم نے کھول رکھا ہے تمہارے لیے توبہ کا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ در حقیقت ظالم ہے، یعنی خود اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کو آخرت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ خلاصی کا راستہ بھی بتا دیا، یہ گناہ ہے، نہ کرو نہ کرو نہ کرو، اور اگر کر بیٹھے ہو تو راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو اور توبہ کے تقاضے پورے کر لو، تو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ میں تمہارا شمار نہیں ہوگا اگر تم توبہ صحیح معنی میں کر لو۔ تو بھائی ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ بھائی مجھ سے کہاں کہاں یہ اس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب یاد آ جائے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور متعلقہ بندے سے بھی معافی مانگنے کی اپنی پوری کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔